کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ 2 ہفتے پہلے ہی آ رہے ہیں۔ مناہل کی سوال نما چیخ خبر بن کر جنگل کی آگ کی طرح پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ جس نے سنا اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اللہ رحم کرے، اب وہ رنگ میں بھنگ ڈالیں گے۔ احمد نے سرد آف بھری۔ اب حقیقت میں ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا، کہیں وہ دیکھ کر اعتراضات شروع نہ کر دیں۔ امبر نے ساتھ بیٹھی علینا کی طرف دیکھتے ہوئے پھونک مارتے ہوئے دکھڑا رویا۔ میرے منہ پر کیوں پھونکے مار رہی ہو؟ علینا نے چڑھتے ہوئے اسے دور دھکیلا۔ کچھ نہیں ہوتا، اب وہ زمانے گئے جب ہماری ان کی وجہ سے شامت آیا کرتی تھی۔ علینا نے ان سب کو منہ لٹکائے دیکھ کر تسلی دی۔ تم انہیں کان پر سے مکھی کی طرح نہ اڑاؤ۔ جب وہ ہر بات پر اعتراض اور شکایتوں کے انبار لگائیں گے اور رائی کا پہاڑ بنائیں گے تب پتہ چلے گا۔ امبر نے علینا کے انداز پر ہی کہا، ایک تو تمہاری ہر بات میں 2-3 محاورے ضرور ہوتے ہیں، کبھی تو کوئی بات اپنے الفاظ میں کر لیا کرو، اور جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس لیے کوئی اونٹ پٹانگ پلان بنا کر دادا کے غصے کو ہوا نہ دو۔ علینا نے ان سب کو سر جوڑے بیٹھے دیکھ کر کہا، بی بی آپ تو مائیوں بیٹھی ہوں گی، اس جنگ میں ہمیں اکیلے ہی لڑنا ہے۔ منصور نے پرجوش اور سوچتے ہوئے انداز میں کہا، آخر کو ہمارے خاندان کی دوسری شادی ہے اور اسے ہم پہلی کی طرح ان کی دہشت کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ احمد کو اپنی شادی میں ان کی شرکت اب تک یاد تھی۔ میں اب آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، تم لوگوں کے ارادے کافی نیک لگتے ہیں۔ مناہل نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ علینا اور عدیل کی شادی کا کارڈ ملتے ہی ساجد نے اپنی فیملی کے ساتھ 2 ہفتے پہلے ہی آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ یہ سننا تھا کہ ہر کوئی گھبرایا ہوا تھا۔ 1 سال پہلے احمد اور امارہ کی شادی پر بھی وہ کچھ ہفتے پہلے ہی آ گئے تھے اور بات بات پر روٹ کر بیٹھ جاتے تھے۔ شروع میں سب نے بہت خیال رکھا، مگر پھر ان کی اس عادت سے سبھی چڑ گئے تھے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ دادا کے چھوٹے بھائی کے اکلوتے بیٹے تھے اور بھائی بھابھی کے انتقال کے بعد انہیں دادا نے ہی پالا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ سے دادا کے چہیتے رہے تھے۔ شروع سے ہی انہیں اتنی اہمیت دی گئی تھی کہ وہ اب ہر بات میں بولنا اپنا فرض ہی نہیں بلکہ حق سمجھتے تھے۔ یہاں تک بھی ٹھیک تھا، مگر احمد کی شادی کے ہر فنکشن میں انہوں نے کوئی نہ کوئی بدمزگی ضرور کی تھی، اس لیے گھر کا بچہ ان سے پریشان تھا۔ اس دفعہ دلہا دلہن دونوں خاندان کے ہی تھے۔ علینا عدیل کے چاچو کی بیٹی تھی، اس لیے سسرال والوں کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر پھر بھی ساجد بھائی اور ان کی بیگم شبانہ کا منہ پھٹ انداز کسی کو بھی کسی کے سامنے بھی شرمندہ کروا سکتا تھا۔ اسٹیشن پر پورا آدھا گھنٹہ انتظار کروایا ہے منصور نے۔ گھر آتے ہی سب سے پہلی شکایت منصور کی ہو گئی تھی، جو اس گرم دوپہر میں ساجد بھائی اور ان کی فیملی کو اسٹیشن سے لینے گیا تھا، اوپر سے ان کا ڈھیر سامان۔ لگتا تھا شبانہ بھابھی نے پورے سال کا سامان ہی پیک کر لیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ساجد بھائی نے کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ منصور بیچارے کو ہی سب گاڑی میں رکھنا پڑا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ 3 بجے تک پہنچ جانا، بچے اتنا لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں۔ اب اس گرمی میں اسٹیشن پر کھڑے دادا نے منصور کو غصے بھری نگاہوں سے گھورا اور منصور نے بچے کو۔ پھر منصور نے کہا، دادا میں تو 2:45 بجے ہی اسٹیشن پر پہنچ گیا تھا، یہ ساجد بھائی ہی دوسری طرف سے باہر نکل گئے تھے، انہیں ڈھونڈنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، مگر تب بھی ٹرین آئے مشکل سے 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے۔ منصور اپنی شکایت پر تل ملا کر رہ گیا۔ جانے دیں بڑے ابا، یہ نہیں سدھر سکتے، وہ ہم ہی ہیں جو بڑوں کے پہلے حکم پر دور پڑتے تھے۔ ساجد بھائی نے دادا کو تسلی دیتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اپنی تعریف کی تھی۔ اپنے منہ میاں مٹھو اپنی تعریف کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، بلکہ زبردستی کوئی نہ کوئی موقع تلاش کر لیتے ہیں۔ منصور نے کمرے میں آتے ہی بھڑاس نکالی تھی، یار احمد تمہاری شادی والا سین نہ ہو، ہر بات پر پھڈا، ہر بات پر جھگڑا، کچھ مجھ غریب پر رحم کرو، مجھ میں تم جتنی برداشت نہیں ہے۔ عدیل بہت پریشان ہو رہا تھا۔ آپ فضول میں پریشان ہو رہے ہیں عدیل بھائی، ورنہ علینا تو کافی پرسکون ہے، امبر نے بہت غصے والے انداز میں کہتے ہوئے اپنی بہن علینا کو گھورا۔ امارہ بھابھی نے امبر کو غصے میں دیکھ کر پوچھا، تم کہاں سے جلی بھنی آ رہی ہو؟ امبر نے جواب دیا، میں نے سوچا یہ لوگ گرمی میں آئے ہیں تو انہیں کولڈ ڈرنک پیش کی جائے، فوراً میں نے کوک گلاس میں ڈالی اور لے کر پہنچ گئی۔ اس پر شبانہ بھابھی نے فوراً اعتراض کر دیا کہ کھانے کا پوچھنے کے بجائے کوک تھما دی، ناراض بھی ہو گئیں اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس بھی خالی کر گئیں۔ اسے کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ امبر غصے سے وہیں بیٹھ گئی۔ منصور نے بولا، ہاتھی کے نہیں ہتھنی کے۔
پچھلی دفعہ یاد ہے کتنا شور مچایا تھا؟ اتنی سردی میں آئے ہیں، کسی نے چائے کو پوچھنے کے بجائے زبردستی کھانا کھلا دیا۔ اب کوئی پوچھے کہ کھانا سامنے رکھا تھا، ڈکارا تو آپ نے اپنی مرضی سے ہے، اور پھر کھانے کے بعد چائے بھی بنی تھی۔ مگر ساجد بھائی اسی بات پر ناراض رہے کہ وہ کھانے کے بعد چائے نہیں پی سکتے تھے، ان سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا۔ مناہل نے احمر کی شادی کی بات یاد دلائی تو وہاں موجود ہر فرد کے پرانے زخم تازہ ہو گئے، کیونکہ ساجد بھائی اور شبانہ بھابھی نے ہر ایک کو ہی پچھلے سال ناکو چنے چبوا دیے تھے، تو سب کے سب شروع ہو گئے۔ بری بات ہے، اگر کسی بڑے نے تم لوگوں کی یہ باتیں سن لی نا تو طوفان ہی آ جائے گا۔ کوئی حتمی کہہ رہا ہے تو کوئی کھانا ٹھسوا رہا ہے۔ امارہ نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے تمام لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ارے ہاں احمد، تمہیں یاد ہے شادی والے دن ساجد بھائی اور ان کی فیملی اسٹیج پر ہی بیٹھ گئی تھی؟ انہوں نے پورے آدھے گھنٹے مووی بنوائی تھی اور مستقل تمہیں ہدایت بھی دیے جا رہے تھے کہ دلہا ادھر ادھر دیکھتا اچھا نہیں لگتا، شریفوں کی طرح بیٹھو۔ عدیل کی پریشانی تو سب سے بڑھ کر تھی، ہاں، جس پر میں نے کہا تھا کہ آپ گھونگھٹ کا بندوبست کر دیں، میں وہ نکال کر بیٹھ جاتا ہوں۔ احمد اپنی بات یاد کر کے خود ہی ہنس پڑا۔ یار اب ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی نہ ہو، انہیں اسٹیج سے دور ہی رکھنا، ایک دفعہ بیٹھ گئے تو آسانی سے اٹھنے والے نہیں، عدیل نے پریشانی سے کہا۔ اور وہ شبانہ بھابھی نے مہندی کے فنکشن میں میری دوستوں کے سامنے مجھ سے کہا کہ تم ہلکی آواز میں گانے گانا، تمہاری آواز اچھی نہیں ہے، اور پھر پورے فنکشن میں اپنی آواز کا جادو بلکہ باجا بجایا تھا۔ میری اچھی خاصی آواز کی برائی کر کے خود کو ملکہ ترنم سمجھ رہی تھیں۔ مناہل کو اس دن کی شرمندگی اب تک یاد تھی۔ وہ نہیں یاد، امارہ بھابھی کی کزنز کے سامنے ہی میرے سوٹ کو کہہ دیا کہ پرانے سٹائل کا ہے، میں نے تو اپنا آرڈر پر بنوایا ہے، مگر ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ میرے اتنے مہنگے سوٹ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی، اور میں لحاظ میں چپ رہ گئی تھی۔ امبر کو ایک اور بات یاد آ گئی۔ اسی دوران منصور کمرے میں آ گیا، اور جب ان سب کی باتیں اور دکھ سنے تو منصور نے ہنس کر کہا، اگر میں نہ ہوتا تو اس قوم کا کیا ہوتا؟ منصور نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے ان سب کو دیکھ لیا۔ تم نے کون سے تیر مار لیے ہیں، بلکہ پہلے شکار تو تم ہی ہوئے ہو، آتے ہی سب سے پہلے تمہاری شکایت ہو گئی دادا جان سے۔ امبر نے منصور کا صاف مذاق اڑایا۔ اب دیکھنا میں کیسے تیر مارتا ہوں۔ ساجد بھائی نے انجانے میں شہد کی مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ منصور کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر سب کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ منصور کم ہی کوئی ماسٹر پلان بناتا تھا، مگر جب بھی بناتا تھا دوسروں کی حالت دیکھنے والی ہوتی تھی، کیونکہ منصور سامنے والے کو احساس بھی نہیں ہونے دیتا تھا، جی جی کرتا ہوا قدموں میں بیٹھ جاتا تھا اور نیچے سے زمین ہی کھینچ لیتا تھا۔ منصور کا یہ انداز دیکھ کر عدیل نے فوراً کہا، ہم تمہارے ساتھ ہیں میرے بھائی۔ عدیل کے سر سے سارا بوجھ ہی اتر گیا۔ اس نے پرجوش انداز میں منصور کو تھپکی دی تھی، امی اور دادی ذرا ایک سیکنڈ سکون سے بیٹھ کر میری بات سن لیں۔ کمرے میں الینا کا سامان پھیلائے بیٹھی اپنی امی اور دادی کو منصور بڑی مشکلوں سے اپنی طرف متوجہ کر پایا تھا۔ کیا بات ہے، جلدی کہو، ابھی مجھے بہت کام کرنے ہیں۔ دادی نے تنگ آ کر ہاتھ میں پکڑا سامان اپنی بہو کو پکڑایا اور منصور کی طرف دیکھا۔ دادی، وہ ساجد بھائی کہہ رہے تھے کہ انہیں دلی صدمہ پہنچا ہے کہ اب بزرگوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دینا چھوڑ دیا ہے، ورنہ پہلے سب بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیا کرتے تھے۔ بہت افسوس کر رہے تھے کہ بچے تو بچے، بزرگ بھی اپنی پرانی روایات بھولتے جا رہے ہیں، منصور نے اپنے لہجے میں دکھ بھرتے ہوئے کہا، اور دادی کسی سوچ میں گم ہو گئیں۔ کہتا تو ٹھیک ہے، مگر اس میں بزرگوں کی کوتاہی نہیں ہے، یہ نئی نسل ہی ہے جو سر پر ہاتھ رکھوانے سے دور ہٹتی ہے کہ جیل لگے کھڑے ہوئے بال بیٹھ جائیں گے۔ دادی نے منصور کو گھورا، کیونکہ ایسے اعتراض منصور ہی کیا کرتا تھا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں دادی، اگر ہم غلطی پر ہوتے ہیں تو آپ لوگ کیوں ہماری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں؟ آپ لوگوں کو پرانی اور خاندانی روایات کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ آج سے صبح شام ہم سب بڑوں سے سر پر ہاتھ رکھوا کر دعائیں لیا کریں گے۔ پورا خاندان جمع ہے، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے اور دادا نے ہم سب بچوں کی کیسی تربیت کی ہے۔ آپ سب بڑوں کو کہہ دیں کہ بچوں کو سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دینی ہے، خاص طور پر ساجد بھائی کو، انہوں نے تو یہ بات دل پر ہی لے لی ہے۔ منصور نے تو سعادت مندی کی انتہا کر دی، ورنہ اتنی محنت سے سیٹ کیے اپنے بالوں پر دادا کا وزنی ہاتھ رکھنا منصور کو سوچ کر ہی پریشانی ہو گئی تھی، لیکن یہ کڑوا گھونٹ تو پینا ہی تھا۔
مگر اس کی امی منصور کو ہی گھور رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتی تھی، وہ اتنا سیدھا تو نہیں تھا جتنا بن رہا تھا۔ منصور نے گھبرا کر اپنی دادی کی طرف دیکھا جو محبت بھری نظروں سے اپنے اتنے سعادت مند پوتے کو دیکھ رہی تھی۔ مہندی والے دن صبح سے ہی گہما گہمی تھی۔ ساجد بھائی نے پورے دن باہر کی تیاریوں پر اتنی تنقید کی تھی کہ اب وہ جدھر جاتے سب لڑکے ادھر ادھر نکل جاتے۔ دوسری طرف شبانہ بھابھی بھی کچھ کم نہیں تھیں، لڑکیوں کی تیاری کے بارے میں پوچھ کر انہیں پریشان کر دیا تھا۔ ابھی بھی مناہل کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ وہی لپسٹک استعمال کریں گی جو اس نے کی ہے، مگر وہ مناہل ہی کیا جو کسی کو اپنا اسٹائل کاپی کرنے دے۔ تم پر یہ رنگ زیادہ سوٹ نہیں کر رہا، تم میری براؤن شیڈ والی یوز کر لو نا۔ شبانہ بھابھی نے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ ابھی امارا بھابھی تو تعریف کر کے گئی ہیں اور میں گلابی کپڑوں کے ساتھ براؤن لپسٹک لگا لوں۔ مناہل نے ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی، دوسری پنک آئی شیڈز پر اور تیسری شبانہ بھابھی کے ہاتھ میں پکڑی ڈارک براؤن لپسٹک پر۔ ہاں تو کیا ہوا، اچھی لگے گی، ذرا دکھانا یہ پنک والی۔ اور تم نے مسکارا کون سا استعمال کیا ہے یا نکلی پلکیں لگائی ہیں؟ آج کل تو بھائی لڑکیاں گھر میں ہی لگا لیتی ہیں، میری تو شکر ہے ویسے ہی اتنی گھنیری ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ شبانہ بھابھی نے اس کے ہاتھ سے لپسٹک لینے کی کوشش کی جو شاید مناہل نہ دینے کی قسم کھا بیٹھی تھی۔ جی واقعی آپ کی پلکیں بہت گھنیری ہیں، مگر آپ کوشش کیجئے گا کہ آنکھیں کم جھپکیں ورنہ یہ اپنی جگہ سے ہل بھی جاتی ہیں۔ مناہل نے انہیں تھوڑی دیر پہلے بیوٹیشین سے پلکیں لگواتے دیکھا تھا۔ اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے مناہل نے امبر کو اشارہ کیا جس نے بامشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ بھابھی بیوٹیشین سے گلو لے لیجئے گا، اگر پلکیں ہل ول جائیں گی تو میں دوبارہ چپکا دوں گی۔ امبر نے ان کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے تو مناہل کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ یار آج اگر انہوں نے میری آواز کو کچھ کہا نا تو میں ان کا نکلی پلکوں والا پول سب کے سامنے کھول دوں گی۔ مناہل نے بہت ہی غصے بھرے لہجے میں کہا، انہیں کیا فرق پڑے گا، تم رہنے دو، بس منصور سے کہہ دو وہ دیکھ لے گا۔ دیکھا نہیں عدیل بھائی سب کچھ اس پر چھوڑ کر کتنے پرسکون ہو گئے ہیں۔ امبر کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ منصور بھی وہاں آ گیا۔ کسی نے میرا نام لیا؟ اس نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں شیطان کا نام لیا اور وہ حاضر۔ امبر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی تعریف کر رہی تھی اب منصور کو چڑھانے لگی۔ لگتا ہے تم باقی سب کی طرح پرسکون نہیں رہنا چاہتی، اب میرے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کر مت آنا۔ اور مناہل میری اچھی بہن تمہیں پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، آج شبانہ بھابھی گانے ہی نہیں گائیں گی، تم سکون سے انجوائے کرنا۔ منصور نے اپنی بہن کو بالکل ایسے تسلی دی جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا مسئلہ حل کر کے آیا ہو۔ بھائی یہ اپنے سارے مسئلے آپ کے پاس نہ بھی لائے تو بڑوں نے یہ سب سے بڑا مسئلہ آپ کے ساتھ ڈال ہی دیا ہے، اس لیے اگر آپ کو پرسکون رہنا ہے تو اسے پرسکون رکھنے کی پوری کوشش کیجیے گا، ورنہ یہ آپ کو بھی پرسکون نہیں رہنے دے گی۔ مناہل نے امبر کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر کہا تھا۔ دوسری طرف امبر نے مناہل کو جواب دیا، مجھے اپنے مسئلے خود سلجھانے آتے ہیں، تم دونوں بہن بھائیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور باہر کی طرف چلی گئی۔ مہندی کا فنکشن گھر کے لان میں تھا۔ سارا لان پورے دن کی محنت کے بعد جگمگا رہا تھا، سب مہمان باتوں میں مصروف تھے۔ پھولوں سے سجے جھولے پر عدیل اور علینا کو بٹھا کر رسمیں کی جا رہی تھیں، لیکن عدیل کی نظریں مسلسل ساجد بھائی پر تھیں اور کان تھے کہ ان کی گوہر افشانیوں کی تاب نہیں لا پا رہے تھے۔ عدیل نے منصور کو اپنے پاس بلایا، اس کے کان میں کہا، منصور یار ان کا کچھ کرو، بعد میں ہمارا ہی مذاق بنے گا۔ مستقل پتہ نہیں کیا کیا قصے بتائے جا رہے ہیں، اور یہ کون سا وقت ہے بچپن کے قصے سنانے کا۔ عدیل پتہ نہیں کب سے بھرا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے توجہ دلانے پر منصور نے عدیل کو تسلی دی اور ساجد بھائی کی طرف بڑھ گیا۔ ساجد بھائی ذرا ادھر آئیے۔ ساجد کو اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا دیکھ کر منصور نے ایک طرف بلا لیا۔ کیا آفت ہے جو اس طرح بلا رہے ہو؟ تمیز نہیں ہے کہ بڑے بات کر رہے ہوں تو بیچ میں ان کی بات نہیں کاٹتے؟ ساجد بھائی نے منصور کو گھورتے ہوئے کہا۔ ساجد بھائی بات ہی ایسی ہے، دیکھیں مجھے اندازہ ہے یہ آپ کے لیے کافی حساس موضوع ہے، مگر آپ کی عزت ہماری عزت ہے، اب اگر کوئی آپ کا مذاق اڑائے گا تو ہمارے دل پر تو چھریاں چلیں گی ہی۔ منصور نے ان کے تیز لہجے کو برداشت کرتے ہوئے بھرپور ایکٹنگ کی۔ کیا اول فال بک رہے ہو؟ کیا بات ہے، کھل کر کہو۔ ساجد بھائی میں برداشت کی ہمیشہ سے کمی تھی، اب بھی فوراً بھڑک اٹھے۔ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ نے وگ پہنی ہوئی ہے،
اس لیے آپ اسٹیج سے دور رہیے گا. یہ مووی والے بہت تیز ہوتے ہیں. ذرا جو انہیں اندازہ ہو گیا آپ گنجے ہیں تو بار بار آپ کے بالوں پر فوکس کریں گے. منصور نے رازدارانہ انداز اپنایا. کیا فضول باتیں ہیں, میں کوئی وگ نہیں پہنتا. خبردار جو تم نے کسی سے یہ بکواس کی. منصور نے ساجد بھائی کی دکھتی رکھ پر جب ہاتھ رکھا تو ساجد بھائی تو تل ملا کر ہی رہ گئے. نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, جیسے آپ کی مرضی. میں نے تو بھائی سمجھ کر کہہ دیا تھا. منصور نے ساجد بھائی کو رحم بھری نظروں سے دیکھا اور ساجد بھائی منصور کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑے ابا کی طرف بڑھ گئے. ساجد بیٹا, تم ادھر کھڑے ہو, وہاں کھانا لگ چکا ہے, کچھ لو نا. دادا ابا نے پیار سے کہتے ہوئے ان کے سر پر ہاتھ رکھا, مگر اب ساجد بھائی کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی. میں کھا چکا ہوں بڑے ابا, شکریہ. بہت ہی بدتمیزی اور بے مروت لہجے میں کہتے ہوئے وہ ایک کونے والی میز کے قریب بڑی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے. دادا ابا کو پہلی دفعہ ان کا انداز اتنا برا لگا تھا. دادا ابا نے دل میں سوچا یہ بچے اتنا بھی غلط نہیں کہتے. ساجد کا مزاج کچھ زیادہ ہی تیز ہے. ان کی بڑبڑاہٹ پاس کھڑے احمد نے سن لی اور منصور کو اس کے پلان کی کامیابی کی خوشخبری دینے کے لیے اس کی تلاش میں نظر دوڑانے لگا. آخر مسئلہ کیا ہے؟ سب نے میری چڑ بنا لی ہے. جسے سلام کرو یا بات کرو فوراً پاس بلا کر میرے بال خراب کر دیتے ہیں. یہ سر پر ہاتھ رکھنے کی کیا تک بنتی ہے؟ اب ساجد بھائی کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی. شام تک کوئی 50ویں دفعہ ان کے سلام کرنے پر بڑوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دی تھیں اور ساجد بھائی کی جان پر بن آئی تھی. اگر جو ان کی وگ اپنی جگہ سے ہٹ جاتی تو جو ان کا حشر ہوتا پوری محفل میں. جو ساجد بھائی ہر ایک کا مذاق بناتے ہیں خود ہی مذاق بن کر رہ جاتے, یہ وہ اچھی طرح جانتے تھے. بڑبڑاتے ہوئے ساتھ بیٹھی شبانہ کی طرف دیکھا جو اپنے ہی خیالوں میں گم بیٹھی تھی. تمہیں کیا ہوا ہے؟ ویسے تو پورا دن اپنی سریلی آواز میں گنگنا کر میرے سر میں درد کر دیتی ہو. اب لڑکیاں بیٹھی گانے گا رہی ہیں تو تم ادھر آ کر کیوں بیٹھ گئیں؟ انہوں نے حیرت سے اپنی بیگم کی طرف دیکھا. ارے میں ان کی طرح بیوقوف تھوڑی ہوں جو آج ہی گا کر اپنی آواز خراب کر لوں. کل کے فنکشن میں عاطف اسلم آ رہے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ گانے کے لیے کسی سریلی آواز والی لڑکی کی ضرورت ہے. میں تو کل ہی گاؤں گی اور یہ سب لڑکیاں جل جائیں گی. وہ آج سے ہی کل عاطف اسلم کے گانے کے خیالوں میں کھو چکی تھی. تمہیں یہ کس نے بتایا؟ ساجد بھائی نے سریلی آواز اور لڑکی کو بامشکل ہضم کرتے ہوئے ان کی بات پر بے یقینی سے پوچھا. منصور نے. اور کس نے؟ بڑا اچھا لڑکا ہے. ان سب میں ایک وہی معقول لگا. میں تو اپنی کرن کے لیے سوچ رہی ہوں کتنی اچھی جوڑی لگے گی منصور اور کرن کی. آپ بات کریں نا بڑے ابا کے ساتھ. شبانہ نے سامنے کھڑے منصور کو دیکھتے ہوئے کہا اور ان کے قریب اپنے دوستوں کو کھانے کا پوچھتی امبر کو تو جیسے آگ لگ گئی. وہ تیر کی طرح منصور کے پاس پہنچی. منصور, یہ شبانہ بھابھی کے زیادہ آگے پیچھے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل مسئلہ ساجد بھائی ہیں. شبانہ بھابھی سے ہم خود نپٹ سکتے ہیں, ان سے دور رہیں تو بہتر ہے. اور کل ان کی بہن بھی آئے گی. خبردار جو مسکرا کر اس سے باتیں کیا آپ نے. امبر نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا. تمہیں کیا فرق پڑ رہا ہے میرے مسکرانے سے؟ ویسے بھی میرے مسکرانے پر تو لوگ گر جاتے ہیں. منصور نے فرضی کالر اکڑائے. تمہیں مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں تو مچھر دہشت سے پٹ پٹ گرتے ہیں, کیونکہ انسان پٹ پٹ نہیں گرا کرتے, دھڑ دھڑ گرتے ہیں. اور وہ شبانہ بھابھی کی کرن گرے گی اگر میں نے اسے زیادہ فری ہوتے دیکھ لیا تمہارے ساتھ. امبر نے اسے اپنی بات کو مذاق میں ٹالتے ہوئے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا. آخر ہوا کیا ہے جو تم اس کی جان کو آ گئی ہو؟ منصور نے اس کے غصے سے لال ہوتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا. ہونا کیا ہے؟ شبانہ بھابھی کو آپ اپنی لاڈلی بہن کے لیے بہت پسند آ گئے ہیں اور آگے پیچھے پھریں. شبانہ بھابھی کھانا کھا لیں. شبانہ بھابھی آپ کی آواز بہت اچھی ہے. کل عاطف اسلم آپ کے ساتھ ہی گانا پسند کرے گا. شبانہ بھابھی ساجد بھائی کو وگ کا خیال رکھنے کو کہیں ورنہ آپ کا ہی مذاق اڑے گا. کہاں آپ اتنی نفیس لڑکی, کہاں وگ پہنے ساجد بھائی. امبر نے منصور کے انداز کی نقل اتاری اور منصور کا کہا چھوٹ گیا. اب خود ہی غور کر لو ان میں سے کون سی ایسی بات ہے جس سے لگے میں ان کی لاڈلی بہن کی وجہ سے شبانہ بھابھی کا دیوانہ ہوا جا رہا ہوں.
ہر بات اپنے پلان کو کامیاب کرنے کے لیے کہی ہے اور تم زیادہ پریشان نہیں ہو. میں انہیں بتا دوں گا کہ مجھے زبردستی تمہارا منگیتر ہونے کی ذمہ داری دی جا چکی ہے. منصور نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اور امبر غصے سے وہاں سے چلی گئی. حیرت انگیز طور پہ شادی کا فنکشن مہندی سے بھی زیادہ پرسکون رہا. میرج ہال میں ہر طرف گہما گہمی تھی. چھوارے بانٹتے منصور اور احمر کے چہروں پر سجی مسکراہٹ ان کے پلان کے کامیاب بلکہ سپر ہٹ ہو جانے کی گواہی دے رہی تھی. اسٹیج پر بیٹھے عدیل نے بھی سکون کا سانس لیا کہ اس کی شادی میں احمر کی شادی جیسی بدمزگی نہیں ہوئی اور نہ ہی ساجد بھائی نے زیادہ نکتہ چینی کی. وہ اور ان کی بیگم ایک طرف بیٹھے سب ہوتا دیکھتے رہے. دادا جان نے بھی اس دن والی بات کے بعد انہیں زیادہ لفٹ نہیں کروائی تھی. ایک طرف ساجد بھائی اپنی وگ اور مووی میکر سے پریشان تھے جو مستقل انہیں دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا. آخر منصور نے جو ہدایت کی تھی کہ ہر تھوڑی دیر بعد ساجد بھائی کی طرف دیکھنا اور مسکرا دینا اور ہر بچے کی ذمہ داری لگا دی تھی کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آ کے کوئی بچہ ساجد بھائی سے کہہ جاتا انکل آپ کے بال بڑے اچھے لگ رہے ہیں اور ساجد بھائی کا بس نہیں چلتا کہ اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیں. دوسری طرف شبانہ بھابھی کو رہ رہ کے منصور کے جھوٹ پر غصہ آ رہا تھا کہ عاطف اسلم مدعو ہے. مہندی کے دوسرے فنکشن میں وہ کتنا دل لگا کر تیار ہوئی تھی مگر فنکشن ختم بھی ہو گیا اور عاطف اسلم کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا. ان کے پوچھنے پر منصور نے حیرت سے کہا تھا ارے وہ تو میں مذاق کر رہا تھا. عاطف اسلم کو ہم بلا بھی لیتے تو وہ کون سا دوڑے چلے آتے. اس سے پہلے کہ شبانہ بھابھی اس جھوٹ پر اسے کچھ کہتی منصور ایک دفعہ پھر لوگوں کے ہجوم میں گم ہو چکا تھا. صرف یہی نہیں وہ امبر اور منصور کی باقاعدہ منگنی کی اطلاع پر بھی بہت برا مان گئی تھیں کیونکہ شبانہ بھابھی کے کہنے پر ہی ساجد بھائی نے دادا ابا سے منصور اور کرن کے رشتے کی بات کی تھی جس کے جواب میں دادا نے عدیل کے ولیمے والے دن بطور خاص امبر اور منصور کی باقاعدہ طور پر منگنی کر دی تھی. مزہ آ گیا یار. احمد نے منصور کو اندر آتے دیکھ کر کہا. آج ولیمے کا فنکشن بھی ہو گیا تھا اور اب وہ سارے کزنز احمر بھائی اور امارہ بھابھی کے کمرے میں بیٹھے تبصرے کر رہے تھے. میں نے کہا تھا نا میں نہ ہوتا تو اس قوم کا کیا ہوتا. منصور اپنی تعریف کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. مان گئے آپ کو اور خالی ہم ہی کیا بہت سے لوگ مان گئے. جدھر جاؤ منصور کی تعریفیں سننے کو مل رہی ہیں. خاص کر شبانہ بھابھی کل تک بڑی تعریفیں کر رہی تھی تمہاری. تبھی تو اپنی بہن کے لیے رشتہ بھی بھجوایا تھا. امبر تو ابھی تک غصے میں بھری بیٹھی ہے. امارہ بھابھی نے مسکراتے ہوئے کہا اور امبر کی طرف دیکھا جو بڑی پرسکون بیٹھی ہوئی تھی. اس میں غصہ کرنے کی بات سمجھ میں نہیں آئی. جہاں بیر ہو وہاں پتھریاں تو آتی ہی ہیں اور بیر بھی مجھ جیسا ہینڈسم. منصور نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اترا کر کہا جہاں بیری ہو وہاں پتھر آتے ہیں. یہ ہے اصل محاورہ اور یہ لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لڑکوں کے لیے نہیں. امبر جو بہت شرمیلی بنی بیٹھی تھی منصور کی بات پر ایک بار پھر اپنے اصلی موڈ میں واپس آ گئی. اچھا آئے تو کوئی پتھر. میں پتھر کا جواب اینٹ سے دوں گا. منصور نے غصہ دکھایا. اف پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے. محاوروں کا یہ حشر دیکھ کر امبر کا دل چاہا کہ سر پیٹ لے. اپنا نہیں منصور کا. چلو تم فکر نہ کرو اینٹ پتھر دونوں سے دے دوں گا. منصور نے اسے تسلی دی. میں اپنی بات کب کر رہی تھی. امبر نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا اور باقی سب ہنس پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اصل مسئلہ تو حل ہو چکا تھا. ساجد بھائی اور شبانہ بھابھی جیسے لوگوں کو روکنے کے لیے منصور جیسے شیطانی دماغ کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ ایسے لوگوں کو تو جب تک برداشت کرتے رہو وہ دوسروں کے احساسات کا خیال کیے بغیر اپنی اہمیت جتانا نہیں بھولتے. منصور نے بہت چالاکی سے ساجد بھائی اور شبانہ بھابھی کو اپنے خاندان کی دوسری شادی میں ٹینشن پھیلانے سے روک دیا تھا بلکہ ایک تیر سے دو شکار کیے تھے. ایک طرف ان دونوں کو ہر موقع اور ہر بات میں مداخلت کرنے سے روکا تھا اور دوسری طرف اپنی منگنی بھی کروا لی تھی. شبانہ بھابھی بہت غصے میں ساجد بھائی سے بات کر رہی تھی کہ آپ کے خاندان والوں نے ہم لوگوں کو بہت ذلیل کیا
اور ہماری کوئی عزت نہیں رکھی، اور اگر میں نے اپنی بہن کرن کا رشتہ پیش کیا تھا ان لوگوں کو تو میرے پاؤں دھو دھو کر پینے چاہیے تھے، اور میری بات کو سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے تھا۔ ان کو تو ہماری عزت رکھنی چاہیے تھی، اور منصور کی منگنی عنبر کی جگہ کرن کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، کیونکہ میری بہن لاکھوں میں ایک ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں میری بہن میری پرچھائی ہی تو ہے۔ جیسے میں آپ کے اس فضول خاندان میں اتنے اچھے طریقے سے رہ رہی ہوں، میری بہن بھی اس خاندان کو اس طرح برداشت کرتی خوشی خوشی۔ عنبر میں خوبی ہی کیا ہے؟ نہ تو اس کی آواز میں کوئی خوبصورتی ہے، نہ اس کے چہرے میں، اور میری بہن کرن اس کے مقابلے میں کئی گنا بہتر ہے۔ دوسری طرف ساجد بھائی بھی منہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہر کوئی ان کی وک کا مذاق اڑا رہا تھا، ان کو سر پر بار بار پیار دے رہا تھا، مگر وہ دادا ابا سے زیادہ بات بھی نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ دادا ابا سے وہ بدتمیزی کر بیٹھے تھے، اور دادا ابا بھی اب ساجد بھائی کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ ساجد بھائی اور شبانہ نے سوچا کہ شادی تو ختم ہو چکی ہے، کوئی بات نہیں، آگے اور بھی رسمیں ہیں، ان رسموں میں ہم اپنی بھڑاس نکال لیں گے۔ یہی سوچتے ہوئے ساجد بھائی نے شبانہ بھابھی کو تسلی دی کہ پریشان نہیں ہو، اب ان لوگوں کو میں مزہ چکھاتا ہوں کہ ان لوگوں نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ مگر دوسری طرف بھی منصور تھا، جس نے اچانک ہی ساجد بھائی اور شبانہ بھابھی کی واپسی کے ٹکٹ کروا دی، اور عدیل اور علینا کی ہنی مون کے لیے مری کے ٹکٹس بک کروا دیں، اور اس بات کا اعلان کروا دیا دادی امی اور دادا ابو کے ذریعے کہ اب سب مہمان برائے مہربانی اپنے اپنے گھر واپس چلے جائیں، کیونکہ زیادہ رکنے سے ان کے کاروبار کا بھی حرج ہوگا، جب تک کہ عدیل اور علینا آرام سے گھوم پھر کر آ جائیں، مہینہ دو مہینہ آرام سے اپنا ٹائم گزار لیں، کیونکہ یہ شادی کے شروع کے ہی دن ہیں جن میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا وقت گزار سکتے ہیں۔ تو اس دوران انہوں نے ہر قسم کی دعوت کا منع کر دیا۔ یہ سن کر تو ساجد بھائی اور شبانہ بھابھی کے پسینے ہی چھوٹ گئے کہ ان کے تو تمام پلان پر منصور اور دادا ابا پانی پھیر رہے تھے، اور اب تو ساجد بھائی کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس خاندان میں یہ ان کی آخری شادی کی دعوت ہے، اس کے بعد اس خاندان سے انہیں شادی کا بلاوا نہیں آئے گا۔ واقعی انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ چاہے تو اپنی زبان سے سامنے والے کو اتنا خوش کر دے کہ سامنے والا اسے اپنے سر آنکھوں پر بٹھا لے، اور چاہے تو وہ اپنی زبان سے سامنے والے کو اتنا بے بس کر دے کہ سامنے والا اسے نگاہوں سے ہی گرا دے۔ صحیح کہتے ہیں یہ زبان ہی ہوتی ہے جو انسان کو تخت پر بٹھاتی ہے، اور یہ زبان ہی ہوتی ہے جو انسان کو خوار کرتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں، آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام لوگ اور بے لگام الفاظ تو بے لگام جانوروں کی مانند ہوتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، شکریہ کہ آپ نے ہماری کہانی دیکھی ہے۔ لائک اور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی کر دیں تاکہ آپ نے ہماری کوئی بھی نوٹیفیکیشن نہیں مس کرے، اور نہ کمنٹ باکس میں لکھ دیں کہ ہم فیوچر کہانی کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔